اب میں آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کے مہمان خصوصی استاذ الحدیث جامعہ طیبہ اسلامیہ کراچی و امام المیراث والفرائض حضرت مولانا مفتی فاروق حسن زہی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نصیحت آموز گفتگو کے ذریعے ہم سب کے ایمان اور اتقان کو دلا بخشیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ قابل قدر علماء اکرام، عزیز طلباء، طالبات اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانات بھی ہو چکے۔ شیخ الحدیث مولانا حماد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے بخاری کا ختم بھی کر لیا۔ پروگرام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ میں مولانا حماد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، طلباء کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، طالبات کو بھی، ان کے والدین اور اساتذہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا یہاں قبول فرمائے۔ جو باتیں آپ حضرات نے سنی علماء سے، اس پر آپ عمل کریں۔ اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اور لمبی باتیں اور تقریریں کسی کو یاد بھی نہیں رہتی، اور لوگ سننے کی بھی موڈ بھی نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ میں تقریر کرنے کی بھی موڈ بھی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں ذہن میں آئی تو ہو جائیں گی، نہیں تو حافظ احمد صاحب دعا کر لیں گے، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، آپ حضرات بڑے غور سے سنیے گا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ابن القیم الجوزیہ، ایک ہے ابن جوزی، وہ الگ ہے، ابو الفرج ابن الجوزی، اور یہ ہے علامہ ابن القیم الجوزیہ۔ بہت سارے لوگ اس کو الجوزی کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، اور الجوزی اس کی صفت نہیں ہے، یہ مدرسی کی صفت ہے۔ اس کا، ان کے جو والد تھے وہ مدرسے کے قیم تھے، ابن القیم لمدرسہ الجوزیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ و منشور ولایت اہل العلم والارادہ۔ علم، اہل علم کی فضیلت پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان سے اس کے چیلوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بڑے بڑے عبادت گزار لوگ مرتے ہیں، بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے، آپ اتنے خوش نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا ہے۔ آج کل ہم مولوی لوگ فرض نماز بھی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں، اور نمازوں میں زیادہ سستی علماء کی ہوتی ہے، طلباء کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرض نماز ہی پڑھتا ہے صرف، وہ اس عالم کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جشن مناتے ہیں اور بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابلیس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ میں اس کا جواب تمہیں زبان سے نہیں دوں گا، اس کا جواب میں تمہیں عملی طور پر دوں گا۔ کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ بات آپ پہلے سمجھ لیں کہ شیطان انسان کی شکل میں متشکل ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے
کہ بدر کے موقع پر شیطان ابو جہل کو آگے بڑھانے کے لیے سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا تھا، ایک عربی سردار کی صورت میں آیا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا تھا۔ انسانی صورت میں شیطان متشکل ہوتا ہے، اور مسلم شریف کی مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص کہے گا کہ میں نے ایک شخص تھا، میں اس کا چہرہ جانتا ہوں لیکن اس کو میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون تھا، اور وہ یہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ تو امام مسلم مجھ سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مجہول لوگوں سے دین نہیں لینا چاہیے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہوا، آئندہ بھی ہوگا۔ تو شیطان اپنے جماعت کو لے کر ایک مسجد میں گیا، اور وہاں پر ایک بزرگ صاحب، ایک عابد جو عالم نہیں تھا، عبادت کر رہا تھا۔ تو شیطانی جماعت وہاں بیٹھ گئی، اور جب اس نے سلام پھیرا، یہ لوگ اس سے ملے اور کہنے لگے کہ ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی میں عالم نہیں ہوں، لیکن بعض لوگ تھوڑے بزرگی سے مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ علماء کی طرح لباس بھی پہن لیتے ہیں، تو وہ پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کو کہنا چاہیے کہ میں عالم نہیں ہوں۔ بعض امیر صاحب یا کسی پیر کا مرید یا کوئی عام عبادت گزار آدمی وہ اس طرح پھر مسئلے بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس واقعے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔ شیطان نے سوال کیا اس سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ایک انڈے کے خول میں بند کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ شیطان نے کہا دوسرا سوال، آپ یہ بتائیے کہ ایستطیع ربک ان یخلق مثل نفسہ، اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے جیسے خدا کو پیدا کرے، اپنے جیسے دوسرے خدا کو پیدا کرے؟ تو اس نے کہا، وہ حیران ہو گیا، اس کو کیا معلوم تھا؟ اس نے کہا لا ادری۔ شیطان نے اپنے لوگوں سے کہا اٹھو، چلو یہاں سے۔ باہر نکلے، چلے گئے ایک دوسری مسجد میں، وہاں عالم بیٹھا ہوا تھا، طلبہ کو پڑھا رہا تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہنس رہا تھا اور ہنسا رہا تھا۔ آج کل لوگ ہنسنے کو بھی بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں نا۔ بزرگ کس کو بولتے ہیں؟ جو یوں بیٹھو ہو، بت بنا ہوا، بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، صحابہ اکرام بھی ہنستے تھے، وہ فطری لوگ تھے، وہ متکلف لوگ نہیں تھے۔ ہمارے پیغمبر سے اللہ نے دو اعلان کروائے، دو اعلان، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تبلیغ پر تم سے دنیا نہیں مانگتا، اور میں متکلف بھی نہیں ہوں۔ تکلف بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ اکرام کا نقشہ کھینچا ہے، نقشہ کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا انتخاب کیا تھا، تو فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابرہم قلوبا، صحابہ کے دل نیک تھے، اعمقہم علما، علم گہرا تھا، اقلہم تکلفا، تکلف بالکل نہیں تھا۔ تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ یلبسون ما تیسر، جو لباس میسر ہوتا تھا پہن لیتے تھے، ان کا کوئی یونیفارم نہیں تھا۔ اور صحابہ اکرام اور اس زمانے کے جو عام لوگ تھے ان کا لباس ایک تھا، کوئی امتیازی لباس نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ کو لوگ درویش بھی نہیں سمجھتے تھے، بزرگ بھی نہیں سمجھتے تھے۔
یہ خاص لباس پہننا اور ایک یونیفارم میں پہننا اور اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے کاٹ کے رہنا، مخصوص لباس اپنے اوپر لازم کرنا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ آج کل لوگ کسی پیر سے بیعت کرتے ہیں نا تو پیر صاحب کا یونیفارم تو اس پر لازم ہو گیا، اب وہ ٹوپی پہنے گا، وہ پگڑی پہنے گا، وہ لباس پہنے گا، اب لباس میں اس بیچارے کی آزادی ختم۔ اچھا تو وہ عالم ہنس رہا تھا، وہ پڑھا رہا تھا، شیطان نے سوال کیا کہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کائنات کو انڈے کے خول میں بند کر سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا بالکل، ان اللہ علی کل شیء قدیر وفعال لما یرید انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ کیا اللہ اپنے جیسے دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا سوال غلط ہے، سوال غلط ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو پیدا کرے گا وہ ہوگا مخلوق، اور اللہ کیا ہے؟ خالق۔ خالق مخلوق کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ جس کو بھی پیدا کریں گے وہ اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے اپنی جماعت سے کہا باہر آ جاؤ۔ کہنے لگا دیکھو اس مولوی کی موت پر میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ اپنا ایمان بھی بچاتا ہے، اوروں کا ایمان بھی بچاتا ہے، اور یہ باقی عبادت کرنے والے یہ تو ہزاروں میں نے ان سوالات سے کافر رخصت کیے دنیا سے۔ اس لیے علماء و علم کی ضرورت ہے دنیا میں، علماء محسن ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ نہیں ہے الحاد کا فتنہ عروج پر ہے، عوام کیا علماء تک مرتد اور ملحد بن رہے ہیں۔ علماء حیران ہو جائیں گے آپ، اس لیے کہ مدرسے میں اس نے قرآن اور حدیث کی مضبوط تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہم لوگ قرآن کو بہت رسمی انداز میں پڑھتے ہیں، اس لیے الحاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے پٹھل پاڑے میں ایک عالم تھا، اب میں نہیں کہتا وہ کہاں کا فاضل تھا، مناسب نہیں، ہمارے ساتھ وفاق میں نگرانی بھی کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہم نے اس کو دیکھا سر پہ ٹوپی نہیں، کچھ عرصہ بعد اس کی داڑھی رخصت، کچھ عرصہ بعد وہ پکڑا گیا اور اس کے گھر سے ڈالروں کی جو ہے نا وہ کمرہ بھرا ہوا تھا، اور ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ اس کے بھائی نیک لوگ ہیں، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک اور ملحد بہت بڑے ادارے کا فاضل KPK میں ہے، یہ تو کراچی کا، یہ تو ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ کل پرسوں اس کے بارے میں آیا تھا، اس نے کہا کہ اگر 10,000 لوگوں کو میں مذہب کے قید سے آزاد کر لوں تو یہ میری بڑی کامیابی ہوگی۔ تو بھئی عام مسلمان بیچارے کہاں، ان کو تو ملحد بنانا بڑا آسان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھو اور احادیث کا مطالعہ کرو، قرآن کی درس میں بیٹھو۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائے، قرآن کے رنگ میں، جیسے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مراد ہے، اور لوگوں کو الحاد سے بچائے۔ الحاد کا فتنہ بہت عام ہے، اور معمولی علم سے اس کا مقابلہ بھی آسان نہیں ہے۔ اسلاف کی کتابیں آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی، اس لیے علماء کی ضرورت ہے۔ علماء کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مدارس میں، مدارس کی بھی ضرورت ہے، اور مدارس کے ساتھ تعاون کی بھی ضرورت ہے، ان کے ساتھ محبت کی بھی ضرورت ہے۔ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان سے زیادہ بچے یہاں ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے بڑھ گئے، ہر جگہ مدرسہ ہے، یار مدرسہ کدھر ہے؟ وفاق کا جو ہمارا بورڈ ہے، پورے پاکستان کی طلباء کو جمع کیا جائے صرف صوبہ سندھ کے اسکول کے بورڈ کے برابر نہیں۔
اتنے کم ہیں، اتنے کم ہیں. یہ آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. اسلام ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر بچے کے لیے ہے. قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے. ابھی بچے نے آیت پڑھی، میں یہ اس آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں، آج ہم سب کی ضرورت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا گمان ہے اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ کسی ادارے میں کوئی آدمی فضول ہو سکتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے؟ بولو بھائی، دوسرے دن باہر نکلنا پڑے گا اس کو. آپ اللہ کی کارخانے میں رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، اور اس کے پاس جانا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، وہاں جانا نہیں ہے آپ کو. تو جب بھی کوئی فضول کام آپ کریں، یہ آیت اپنے پاس لکھ کے رکھو ہر جگہ. مولانا حماد صاحب آپ بھی لکھ کے رکھیں، اس کا ترجمہ بھی لکھیں، اپنے گھر میں لکھ کے لگاؤ. اللہ نے آپ کو فضول پیدا کیے. جب بھی آپ فضول کام کریں اس کو سوچیں، اللہ نے آپ کو فضول پیدا نہیں کیا. آپ سے پوچھو گی. یہ دین صرف علماء کا نہیں ہے کہ یہ عمل کریں گے، ہر مسلمان قرآن کا مخاطب ہے. صحابہ اکرام قرآن کریم کو اللہ کا میسج و پیغام سمجھتے تھے، رات کو اس پہ غور کرتے تھے، دن کو عمل کرتے تھے. آج قرآن کریم کو آپ اللہ کا پیغام نہیں سمجھ رہے، اس لیے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. کئی درس ہوتا ہے، چند بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کا نام نشان نہیں. ہاں، یہ نوجوانوں کو بلاؤ، ان سے وقت لو، بیٹھو، قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھو، مطلب سیکھو. یہ آپ بھی مسلمان ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے. ایک بچے کو آپ نے مدرسے میں بھیجا ہے، وہ تو پڑھے گا، لیکن آپ بھی تو مسلمان ہیں، اس بچے کا باپ بھی مسلمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء مدارس یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اسی کتاب میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہو تو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے. یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ آپ کو دین سکھاتے ہیں. آپ ان کو اچھی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی عالم پیدا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.